إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مبغون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ رواہ البخاری۔ حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، سب سے پہلو پہل اس ذات بابرکات کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی جس ذات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا ہے، بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص امام الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے اسلامی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الحشر کی ایک آیت اور امام الحدیث صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ انہی دونوں دلیلوں کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے دل کی غفلت اور اس کی علامات کے سلسلے میں چند باتیں بیان کروں گا۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جتنا خوبصورت انسانی جسم بنایا ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت انسان کا دل بنایا ہے۔ یہ دیکھنے کے اعتبار سے جتنا خوبصورت ہے، اندر سے بھی اتنا ہی حسین و جمیل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں پورے جسم کا محور ایک دل کو قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اگر انسان کے جسم کے اندر ان کا دل صحیح ہے، ان کا دل سالم ہے، ان کا دل کام کرتا ہے تو اس انسان کا پورا جسم کام کرے گا، اس انسان کا پورا بدن کام کرے گا۔ ورنہ اگر اس کے برخلاف بات کرے، دل کے اندر بگاڑ آ جائے، دل کے اندر فساد لاحق ہو جائے، دل مردہ ہو جائے تو اس انسان کا پورا جسم، سارا بدن، جسم کے سارے پارٹ مردے ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمائے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، خبردار جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، گوشت کا ایک حصہ ہے، اگر وہ درست رہا تو آپ کا سارا بدن درست رہے گا۔ جب وہ بگڑ جائے، جب اس کے اندر خرابی آ جائے تو وہ سارے جسم کے اندر خرابی آ جائے گی۔ الا وہی القلب، سن لو وہ جسم کا حصہ، جسم کے کوئی پارٹس نہیں بلکہ انسان کا دل ہے۔ میرے عزیز بھائیو، غور کیجئے اس حدیث کے الفاظ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں کہ اگر آپ کا دل درست ہے، آپ کا دل کام کرتا ہے، آپ کا دل اپنے بنائے ہوئے چیزوں کو جانتا ہے اور اس کو انسان کو احساس دلاتا ہے، تو گویا کہ آپ کے دونوں ہاتھ صحیح کام کریں گے، آپ کے دونوں پیر صحیح کام کریں گے، آپ کے جسم کے ہر اعضاء کام کریں گے۔ لیکن جب جسم کے اندر، جسم کے اس حصے میں یعنی دل میں خرابی آ جائے تو سارا جسم کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ آپ کے جسم میں وہ پارٹ تو ہوگا، وہ حصہ تو ہوگا، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے طور طریقے پر نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر آپ کا دل مردہ ہے، آپ کا ہاتھ صحیح چیزوں کو نہیں پکڑ سکتا، آپ کے پیر صحیح جگہوں پر نہیں جا سکتا، اور آپ کے کان صحیح چیزوں کو سن نہیں سکتا، آپ کی آنکھیں صحیح چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی ایک پارٹ کے خراب ہونے سے جسم کے تمام اعضاء، جسم کے تمام پارٹس، تمام حصے کے اندر خرابی آ جائے۔ حاضرین جمعہ، اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پورے جسم میں دل کو اس قدر اہم کیوں بنایا ہے؟ دل کو اس کی اہمیت کا حامل اللہ رب العالمین نے کیوں بنایا ہے؟ تو جب اس سلسلے میں ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سورۃ الاعراف کا مطالعہ کیجئے، آیت نمبر 179 میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کی صفت کے بارے میں ذکر فرمایا۔ کس کے بارے میں؟ جہنمیوں کی صفت کے بارے میں، جنتیوں کے نہیں، نیک لوگوں کے نہیں، شہداء کی صفت کے بارے میں نہیں، بلکہ اہل جہنم کی صفت کے بارے میں بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سے ایسے جن اور انسان کو صرف جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہیں مگر دل سے سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس دو آنکھیں ہیں مگر ان کے ذریعے دیکھتا نہیں ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس دو کان ہیں جن کے ذریعے سے نہیں سنتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے بھی بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ اسلامی بھائیو، غور کیجیے، آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں، آنکھ ہیں لیکن صحیح چیز کو دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن صحیح بات کو سننے کی توفیق نہیں ہے، اور یہ چیز جانوروں کی طرح، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ سچ حقیقت ہے، یہ کڑوا بھی ہے، سننے میں برا لگ سکتا ہے لیکن حقیقت ہے۔ میرے بھائی، اگر ہمارے دل صحیح چیز کا ادراک نہیں کر سکے، ہماری آنکھیں صحیح چیز کو نہ دیکھ سکے، ہماری کانیں صحیح چیز کو، صحیح بات کو نہ سن سکے، تو گویا کہ ہم جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ دل کا ہونا، آنکھ کا ہونا، کان کا ہونا، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائی، آپ ان سے جا کر پوچھئے جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں، جن کے پاس دو آنکھیں نہیں ہیں، اندھا انسان ہے، آپ ان سے دریافت کریں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اپنے بھائیوں کے سہارے ٹوائلٹ تک ان کو جانا پڑتا ہے،
بھائیوں کے سہارے مارکیٹ تک جاتے ہیں، دنیا کے کچھ حسین منظر وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد لیجئے جن کے پاس کان نہیں ہے وہ اچھی چیزوں کو سن بھی نہیں سکتا، ان کا پڑوسی، ان کا دوست ان سے کیا کہہ رہا ہے اس بات کو صحیح سے نہیں سمجھ سکتا۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، آپ ان بھائیوں سے جا کر پوچھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، ہمیں اس کی اہمیت کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن جن کے پاس یہ پارٹس نہیں ہیں یا ہیں بھی تو صحیح سالم نہیں ہیں، اس کے اندر خرابی آ گئی ہے، تو آپ ان سے جا کر پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھانا چاہا ہے کہ آنکھ، کان، دل یہ ہماری طرف سے دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ہے، تم اسے ہماری معرفت میں استعمال کرو، اپنے رب کو پہچانو، اپنے خالق کو پہچانو، اپنے رازق کو پہچانو۔ اسی طریقے سے اگر اس کے برخلاف ان کاموں کا استعمال کرو گے تو جانوروں کی طرح ہو جاؤ گے۔ اولئک ھم الغافلون، اور ایسے لوگ غافل ہیں۔ آج دل کا دل کام نہیں کرتا، خواہشات کے مطابق چلتا ہے، اور جن کے ہاتھ صحیح چیزوں کو نہیں پکڑتے، جن کے پیر صحیح جگہ پر نہیں جاتے، اب انہیں جانور کہے تو وہ غصہ جاتا ہے، اس کے بعد جسم میں آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اور حقیقت بات ہے کسی انسان کو آپ جانور کہیں گے وہ برداشت نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سچ کہا ہے، اگر آپ اپنے جسم کا صحیح استعمال نہیں کریں، اپنے دل کا صحیح استعمال نہیں کریں تو آپ جانور ہیں، اس سے بھی بدتر ہیں۔ اب آئیے آگے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کے دل کی مثال کس انداز میں بیان فرمایا۔ دل کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار بھی ہوتا، لیکن یہی دل جب کسی انسان کا بگڑ جاتا ہے، خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے، منمانی زندگی گزارنے لگتا ہے، تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ان کے دل پر ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم مقصد حقیقی کو بھول جائے، رب نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو بھول جائے، کفر و معصیت کرنے لگے، گناہ پر گناہ کرتے جائے، تو اللہ رب العالمین دل پر گناہ کا ایک پردہ ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نقطت فی قلبہ نقطۃ سوداء، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ پڑتا ہے، ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر بندہ گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اس کے دل کو دھو دیا جاتا ہے، اس دھبے کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ اور برخلاف اس کے اگر گناہ پر گناہ کرتا جائے اور زیادتی کرے تو یہی وہ رین ہے، فَذَلِكَ الرَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ جنگ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یوں نہیں، ان کے اعمال کی بدولت ان کے دل پر جنگ لگ گیا ہے جو صحیح سے عمل نہیں کر پا رہے۔ یعنی میرے بھائی حدیث کا مفہوم یہ ہے، اگر آپ چھوٹا گناہ کریں، آپ سے کوئی چھوٹی سی معصیت ہو جائے، چھوٹی سی برائی ہو جائے، اس کے بعد آپ توبہ نہ کریں تو وہ سیاہ نقطہ آپ کے جسم پر، دل پر بڑھتا رہتا ہے، وہ دھبا دھیرے دھیرے بڑھتا جاتا ہے، انسان برائی پر برائی کرتا جاتا ہے، پورے دل کو کالا کلوٹا کر دیتا ہے۔ اب آئیے، ہم میں سے بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے کہ دل کی غفلتی کا انجام کیا ہے۔ میرے بھائی آپ کو بتا دوں کتنا شدید ترین عذاب ہے اس کا، کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو اپنے جانوں سے غافل کر دیا ہے۔ ایسے لوگ خود سے غافل ہو جاتا ہے، ان کو کیا کرنا رہتا ہے، کس جگہ جانا رہتا ہے، کیا بولنا رہتا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہوتا، یہی دل کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے۔
آخرت میں جو سزا ملے گی سو سزا ملے گی، جو معاملہ اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ کرے گا سو کرے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی اس کی سزا بہت سخت ہے۔ سورہ حشر اٹھا کر دیکھیے، قرآن مجید کھولیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ رب العالمین بھی ایسے لوگوں کو اپنے نفسوں سے بھلا دیتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ غفلتی کے شکار میں ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ احکام الہیہ کی پابندی نہ کرنا، نمازوں کو چھوڑ دینا، روزے کو چھوڑ دینا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، ذکر و اذکار کو چھوڑ دینا، قرآن مجید کی تلاوت چھوڑ دینا، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہ کرنا، اللہ رب العالمین کے احکامات کو رونتے ہوئے چلے جانا، تو آپ کو بھی اللہ رب العالمین بھول جائے گا، آپ کا رب بھی آپ کو بھول جائے گا۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور بد نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس خالق نے آپ کو پیدا کیا، جو رازق آپ کو رزق دیتا ہے، جو آپ کے صبح شام آپ کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، وہ رازق، وہ خالق، وہ مالک، وہ اللہ آپ کو بھول جائے۔ لہذا آپ دنیا میں چند پیسے کما کر خوش قسمتی کی زندگی حاصل کر کے سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، ہم نمازوں سے پیچھے ہیں، ہمارے کاروبار میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم 1 مہینے کے واجب روزے بھی چھوڑ دیے ہیں، کاروبار میں کوئی فرق نہیں، بلکہ ہمارے کاروبار میں دگنی منافع ہو گیا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نہ دے کر ہم سمجھیں کہ ہمارے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ میرے بھائی، یہ آپ کے مال میں بڑھوتری نہیں ہوتی، آپ کی زندگی کے برکت کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے۔ اگر آپ اپنے خالق کو بھول بیٹھیں گے، آپ اپنے رازق کو بھول بیٹھیں گے اور ان کی ذکر و اذکار سے پیچھے اور سستی و کاہلی برتیں گے، تو آپ کا رب آپ کی زندگی سے برکت کو چھین لے گا۔ ہم سمجھیں گے کہ یہ تو برکت ہے، لیکن آخرت کی زندگی جو دائمی زندگی ہوگی اس میں آپ کو برکت نہیں ملے گی۔ آپ کے ساتھی جنت میں جائیں گے، آپ دیکھیں گے، لیکن آپ جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ نے اپنے رب کے احکامات کو بھلا دیے، آپ نے مقصد خلقت کو بھلا دیے۔ انسان کے مقصد خلقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو کیوں پیدا کیا میرے بھائی؟ سورہ ذاریات اٹھائیے، پڑھ کے دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے کہ صرف اور صرف میری عبادت کرے۔ میرے بھائی، آج افسوس کی بات اس جملے میں بات کرتے ہوئے بھی یہ ہوتا ہے کہ عبادت اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، لیکن ہم دوسروں کی عبادت بھی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ آپ کے نیک اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ رب نے آپ کو پیدا کیا، روزی آپ کو آپ کا رب دیتا ہے، اور عبادت کی باری آئے تو کسی اور کی عبادت کرنے لگے، سجدے کی باری آئے تو کسی اور کے در پہ جا کے سجدے کرنے لگے۔ اور بات تو یہ ہے کہ میرے بھائی، اگر کسی کو ان درباروں میں جا کر ان کے یہاں حاضری دینے سے، ان کے دربار میں سر ٹیکنے سے، ماتھا جھکانے سے اگر کوئی چیز مل جاتی ہے، ان کے توکل اور اعتماد میں مزید پختگی آ جاتی ہے۔ اپنے بھائی سے بیان کرتا ہے کہ میں فنا دن، فنا ٹائم، فنا دن تک اس دربار میں گیا تو مجھے اولاد نصیب ہوئی۔ میرے بھائی، اولاد دینے والا آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے۔ اولاد کوئی دوسری ذات آپ کو دے نہیں سکتا، عطا نہیں کر سکتا، تو دیتا تو آپ کا خالق ہے، لیکن آپ کے اس دربار پہ جانے سے آپ کی جو ایمان ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اس سے چھین لیتا ہے۔ اور کسی انسان کے دل میں جب ایمان نہ رہے تو آخرت اس کے لیے کامیابی کی گھڑی نہیں ہو سکتی، آخرت کی زندگی میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنے دل کا صحیح استعمال کرے،
دل اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. خواہشات کے پیچھے نہ چلے، احکامات الہیہ کی پیروی کرے. اللہ رب العالمین نے جو احکام، جو فرمان جاری کیے ہیں، اللہ کے حبیب نے جو فرمان ہمیں دیے ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اب آئیے میرے بھائی، اگر کوئی مومن دل کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا تو وہ بھی ایک مشرک، کافر، ایک منافق کے صف میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کو برباد کر لے گا. ہم میں اور منافقین میں اور کافروں میں تو یہی فرق ہے کہ ایک کافر اپنے دل کی سنتا ہے، ایک مومن اللہ کی سنتا ہے، دل کی نہیں سنتا. ایک فاجر اپنی دل کی سنتا، اپنی خواہش کی سنتا ہے، ایک مومن اپنے رب کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. لہذا ہم اپنے رب کی تعلیمات پر عمل کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارے، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرے. خواہشات، آپ کا دل تو چاہے گا کہ دنیا کی لذیذ ترین چیزیں، محبوب ترین چیزیں آپ کو ملے، لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ شریعت ہمیں اس چیز کو لینے کی اجازت دیتا ہے یا ہمیں روک رہی ہے. شریعت ہمیں اس سے منع کر رہی ہے یا ہم اسے لینے کی اجازت دے رہی ہے. میرے بھائی، ہر چیز کو لینے سے پہلے، دینے سے پہلے، اپنی قدم اٹھانے سے پہلے ہم دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ شریعت کی تعلیم کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے. اب آئیے مختصر طور پر میں آپ کو بتا دوں وہ کیا علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا دل غفلتی کا شکار ہو گیا ہے، ہمارا شمار بھی غافلوں میں ہو گیا ہے. کیونکہ میرے اعتبار سے میں بیان کروں، آج کے دور میں اکثر لوگ غفلتی کے شکار میں مبتلا ہو چکے ہیں. اکثر لوگ الا ماشاء اللہ، جن کو اللہ رب العالمین توفیق دے، جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی ہو، وہ اس بات سے بچا ہوا ہے، ورنہ ہر شخص دل کی غفلتی کو پال رہا ہے. اور بیان کروں کہ دل کی غفلتی اچانک ہمارے جسم کو لگ گیا، نہیں میرے بھائی، اس کے لیے ہم نے کافی محنت کی ہے، کافی مشقت کی ہے. جس طریقے سے ایک چھوٹے بچے کو بتدریج ہم چلنا پھرنا سکھاتے ہیں، وقت پر اسے اٹھاتے ہیں، کھانا پینا دیتے، اسکول بھیجتے ہیں، تب جا کر وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، دنیا حاصل کرنے کے لائق بنتا ہے، اسی طریقے سے دل کی غفلتی کو ہم بتدریج پالتے ہیں. تھوڑا تھوڑا نجس غذا فراہم کرتے ہیں، تھوڑی تھوڑی برائی کرتے ہیں، معصیت کرتے ہیں، جس سے دل غفلتی کا شکار ہو جاتا ہے. اب آئیے سب سے پہلی علامت آپ کے سامنے رکھوں. اگر یہ علامت آپ کے اندر ہے، یہ باتیں آپ کے اندر ہے، تو آپ ان باتوں سے توبہ کریں، فوراً رجوع اللہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامیے، کیونکہ دل آپ کا غفلتی کا شکار ہو گیا. پہلی چیز، آپ کا دل نیکی کی طرف راغب نہ ہو، نیک کام کرنے میں آپ کو اچھا نہ لگے، سستی محسوس کرے، تو سمجھ جائیے آپ کا دل غفلتی کا شکار ہو گیا. مثال کے ساتھ، 5 نمازوں کے وقت مسجد میں حاضر ہونے میں آپ کا من نہیں لگ رہا، آپ نہیں چاہتے مسجد میں آنا. فجر کے وقت ٹھنڈی کے موسم میں نرم گرم بستر چھوڑ کر مسجد میں آنا نہیں چاہتے. اسی طریقے سے روزہ رکھنا نہیں چاہتے، زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے ہیں، تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کا دل غفلتی کا شکار ہو گیا. اس کے برخلاف برائی کے کاموں میں آپ کا دل سستی محسوس نہ کرے، خوشی و فرحت محسوس کرے. جیسے گانا بجانے کی، موبائل زیادہ استعمال کرنے میں، موبائل سے موسیقی کی چیزیں، فلمیں دیکھنے میں، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں سیریل دیکھنے میں آپ کا من بھاتا ہو، آپ کے دل کو اچھا لگتا ہو، تو میرے بھائی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل غفلتی کا شکار ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں منافقین کے بارے میں فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب منافق نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. نماز میں بھی وہ سستی کرتا ہے، نماز میں بھی وہ کاہلی برتتا ہے. یعنی ہم نماز میں کھڑے ہو گئے، دنیا کے بارے میں سوچ رہے ہیں، نماز کھڑے ہیں، امام صاحب کے پیچھے رکوع سجود سب برابر چل رہا میرے بھائی، لیکن دل کہیں اور جگہ ہے، گھر میں ہے، تجارت میں ہے، دکان میں ہے، منڈیوں میں ہے، اور بال بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہی دل غفلتی کا شکار ہے. نماز میں کھڑے ہو
تو صرف رب کی طرف دھیان ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں فرمایا کہ عبادت کہتے اسے کہ تم ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے، تمہارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں اپنے رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، تو کم از کم بندہ یہ سمجھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ایسی عبادت کریں گے تو عبادت کی چاشنی بھی آپ کو معلوم ہو جائے۔ نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے، رکوع سجود میں جو دعائیں پڑھتے ہیں ان کے مطلب اگر آپ سمجھ جائیں، ان کو سمجھ کر پڑھیں، تو عبادت کرنے میں آپ کبھی سستی نہیں برتیں گے۔ نماز میں کبھی آپ کو تغافل یعنی غفلتی کا شکار میں آپ مبتلا نہیں ہوں گے۔ نماز پڑھنا آپ کو کبھی بھاری نہیں ہوگا۔ یہی تو کہا گیا الا علی الخاشعین، یعنی خشوع کرنے والے لوگوں پر نماز بھاری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سستی برتنے والے منافقین کے لیے، فاجروں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، دنیا پرستوں کے لیے، عیش پرستوں کے لیے، خواہشات پرستوں کے لیے نماز بہت مشکل ہے۔ نماز مومنوں کے لیے بہت آسان ہے اور فاسقوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ آئیے دوسرا مقصد بتاتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ اگر آپ کا دل معصیت کو معمولی سمجھتا ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، اور گناہ کے ارتکاب کرنے پر اللہ کا خوف بھی نہ ہو، یعنی اپنے نہ گناہ کو کوئی اہمیت دیتا ہے اور گناہ کر کے توبہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اب آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ مومن گناہ کو کیسا سمجھتا ہے۔ ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، مومن اپنی گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا شخص سمجھتا ہے کہ پہاڑ سے کوئی چٹان گرے اور اس کے سر پر گر جائے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ، اور فاجر آدمی، گنہگار آدمی اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ اس کے ناک پر مکھی بیٹھی ہو اور اس چیز کو ہاتھ سے اشارہ کرے اور اڑ جائے۔ یعنی اتنا ہلکا فاجر گناہ کو سمجھتا ہے، اور مومن کتنا ڈرتا ہے گناہ سے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو لیکن دل خوفزدہ ہو، دل کے اندر ڈر ہو، اضطراب کی کیفیت طاری ہو کہ میرے اوپر نہ جانے کون سے چٹان گر جائے، پتھر گر جائے میرے سر پر اور مجھے نقصان ہو جائے، ہو سکے کہ مجھے جان پہ بھی ہاتھ دھونا پڑے اور اللہ کو محبوب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہماری صفت ایسی ہونی چاہیے کہ چھوٹا سا گناہ ہو جائے، چھوٹی سی معصیت ہو جائے، فوراً توبہ کریں۔ کسی کو زندگی کے بارے میں کوئی معلوم نہیں، آپ بتا سکتے ہیں اگلے سال آپ زندہ رہیں گے؟ ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جا کر وہ 3 دن تک رہے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے 1 گھنٹہ زندہ رہے گا، 5 منٹ زندہ رہے گا؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس یہ علم ہے۔ تو لہذا کوئی بھی گناہ ہو جائے فوری طور پر توبہ کرے، گناہ کو معمولی تصور نہ کرے، گناہ کو ہلکا نہ سمجھے اور رب کے دربار میں آ کر توبہ کرے۔ اب آئیے تیسری علامت آپ کو بتا دوں کہ تیسری علامت یہ ہے کہ جو انسان گناہ کر کے گناہ پر خوش ہوتا ہے تو اس انسان کا دل بھی غافل ہو چکا ہے، وہ بھی غفلتی کا شکار ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری تمام امت کو بخش دیا جائے گا سوائے گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے۔ اور گناہوں کے کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی رات کو کوئی گناہ کرے، رات کو کوئی برائی کرے اور صبح ہوتے ہی اپنے بھائی سے کہنے لگے اے فلاں میں نے رات کو فلاں برائی کی ہے، میں نے رات کو فلاں برا کام کیا ہے، رات گزر گئی تھی، رب نے ان کے گناہ پر پردہ بھی ڈال دیا، لیکن وہ بندہ اتنا بے غیرت اور بے شرم بن گیا ہے کہ رب کے پردے کو وہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے اس کی برائی پر پردہ ڈال دیا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ آنا چاہیے رب کے دربار میں، آؤ توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، لیکن کتنی بے غیرت ہے، اس کا دل تغافل کا شکار ہو گیا ہے، برائی میں لت پت ہو چکا ہے، گناہ کے دلدل میں پھنس چکا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے اپنے بھائی سے کہ میں نے رات کو شراب پی تھی، میں نے رات کو زنا کی تھی، میں نے رات کو فنا کا مال چوری کیا تھا، میں نے رات کو، یعنی کوئی بھی برائی ہو،
جو بھی برائی کرے وہ لوگوں کے سامنے صبح آ کر بیان کرنے لگے۔ تو آپ سمجھ جائیے، اگر آپ کوئی برائی کر کے اپنے بھائی سے کہہ دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بھائی بھی خوش ہو جائے گا، تو سمجھیے آپ کا دل غفلت کا شکار ہو۔ آپ بھی توبہ کرے، اپنے دل کا جائزہ لے، محاسبہ کرے۔ آئیے آخری چیز بیان کر کے وقت ہو چکا ہے، ختم کروں گا، وہ ہے وقت کی ناقدری کرنا۔ اگر آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پا رہے میرے بھائی، سمجھ لیجئے آپ کے دل بھی تغافل کا شکار ہو چکا ہے، آپ بھی غافل لوگوں میں سے بن چکے ہیں۔ وقت کا صحیح استعمال، اللہ نے وقت بہت بڑی نعمت بنائی۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، والضحیٰ، قسم ہے وقت چاست کی، بہت سارے مقامات پر اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ ایسے نہیں اللہ رب العالمین قسم اٹھاتا ہے، اس کے نزدیک یہ چیز اہم ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین قسم اٹھاتا ہے۔ لہذا آج امت مسلمہ پر غور کرے، بالخصوص ہمارے نوجوان بھائیوں پر، کیا وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے، صحیح استعمال میں لگا رہے ہیں؟ میرے بھائی جواب آئے گا بہت کم لوگ ہیں، مقصد خلقت کو سب بھول گئے ہیں۔ آج سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے گھر میں ٹی وی ہے، وقت کی بربادی اس حد تک ہو رہی ہے۔ اس پر تو بات اور یہ ہے کہ لوگ مہینوں بھر موبائل پر، مہینوں بھر ٹی ویوں پر سیریل دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، مہینوں بھر اسے کھیل کرکٹ وغیرہ کی میچ وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، فٹ بال کی میچ دیکھتے ہیں۔ یہ میرے بھائی یہ وقت کی ناقدری ہے، جو وقت گزر گیا آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ آج میں چاہوں کہ میں 10 سال کا ہوتا، میرے والد مجھے گھومنے کے لیے لے جاتے، میں اس عمر میں نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی بھی بندہ جو سال آپ کا گزر گیا وہ آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا۔ لوگ بولتے کہ میں اتنے سال کا ہو گیا، آپ اتنے سال کے نہیں ہوئے، آپ کی عمر سے اتنے سال گھٹ گئے ہیں۔ آپ کے مقدر میں اللہ نے جتنے سال لکھ کے رکھا ہے، اب جتنے سال گزر گئے ہیں آپ کی مقدر سے، آپ کی زندگی سے اللہ نے اتنے سال کم کر دیا ہے۔ وقت کو غنیمت جانیں، وقت کی قدر کریں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اور دنیا حاصل اتنی ہی کرے جس سے آپ کا گزارا ہو جائے۔ دین کے بارے میں سوچے، یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ سب کو ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اسی زندگی کے بارے میں حساب بھی دینا ہے، عمر کے بارے میں حساب دینا۔ حدیث کی روشنی بتا رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 5 باتوں سے پہلے بنو آدم کے پیر رب العالمین کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا، ہٹ نہیں سکے گا۔ ان میں سے ایک عمر بھی ہے۔ آپ کی عمر کے بارے میں، جوانی کا مرحلہ ہے، آپ سے سوال ہوگا کیا کیے تھے جوانی کے بارے میں؟ بستر پر سو رہے تھے، دوستوں کے ساتھ گھوم رہے تھے، اذان ہو رہی تھی، مسجد کے سامنے سے گزر رہے تھے، میرے بھائی ان کا حساب دینا ہوگا اللہ کے سامنے۔ آپ نہیں ہل سکتے۔ آج آپ آفس میں کھڑے ہو کر بہانہ بنا کر 4-5 کر کے ادھر سے ادھر نکل جائیں گے، باتوں کو گھما پھرا کر لوگوں کو منا لیں گے، لیکن رب کے سامنے آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا خطبے کا خلاصہ یہ ہے کہ دل کے صحیح استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں، اس نعمت کی قدر کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں نیک اعمال کی توفیق دے اور آخرت میں بہترین بدلہ جنت الفردوس کی شکل میں عطا کرے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔